اعتدال کے ساتھ ہنسنا مسکرانا تفکرات و ہموم کے لیے تریاق اور مرہم ہے۔ روحانی خوشی اور قلبی شادمانی میں اس کا بڑا کردار ہے۔ حتیٰ کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ میرے قلب کو آرام ملے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار ہنستے تھے، آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہنسی ہے جو عقل والے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی دوا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انبساط کی کامل شکل ہنسی ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ فرمایا، ان کی بات سن کر وہ فرشتہ ہنس پڑا، لیکن مذاق اور استہزاء والی ہنسی نہیں۔ جب وہ ہماری آیات لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھٹا کرتے ہیں۔ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں ہنسی بھی ہے، آج وہ کفار پر ہنستے ہوں گے۔ عرب ہنسنے والوں کی تعریف کرتے تھے اور اسے سخاوت و کشادہ دلی اور حسن اخلاق کی نشانی سمجھتے تھے۔ ایک شاعر کا قول ہے، زہیر نے اپنے ممدوح حرم کی تعریف میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس تم آؤ گے تو اسے اتنا ہنستا دیکھو گے گویا وہ ہنسی تم اسے دے رہے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام عقائد، عبادات، اخلاق، سلوک وغیرہ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم ہے۔ اس میں نہ تنگ دلی، ترش روئی اور تیوری چڑھانے کی اجازت ہے، نہ زور زور سے قہقہے لگانے کی، بلکہ سنجیدگی اور وقار و متانت ہو اور مزاج میں شادابی و مزاح ہو۔ ابو تمام اپنے ممدوح کی تعریف یوں کرتا ہے، میں ابو علی پر فدا ہوں کہ وہ امیدوار کے لیے صبح کا پیغامبر ستارہ ہے، خوش مزاج ہے، سنجیدگی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھار ہزل گوئی بھی کرتا ہے، لیکن ہزل اس کا وتیرہ نہیں۔ چہرہ سکیڑنا اور ترش روئی اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں صفائی نہیں، دل میں تنگی ہے، جوشیلا پن زیادہ ہے۔ پھر اس نے منہ بنایا اور ترشی اختیار کر لی۔ ان کے چہرے تکبر کے مارے ترش پڑے ہیں، گویا کہ آگ بھری ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں جن سے تم ملو تو وہ ایسے ستارے لگیں جن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ احمد امین نے فیض الخاطر میں لکھا ہے، ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لیے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح کام بھی کرتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مصائب و مشکلات کا زیادہ بہتر سامنا کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مال کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین اختیار دیا جائے تو میں دوسرے کو چنوں گا۔ ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ، تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا حاصل؟ اگر آدمی ایسے رہتا ہو جیسے ابھی ابھی کسی عزیز کے جنازے سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب و متاع اس کے کس کام کے؟ بیوی کی خوبصورتی کا کیا ہوگا اگر وہ خوش مزاج نہ ہو اور گھر کو دوزخ بنا کر رکھ دے؟ اس سے تو 1000 درجہ وہ بیوی بہتر ہے جو اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں، انسان کو مسکرانا چاہیے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے۔ پھول، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے انسان بھی خوش طبع ہے۔ کبھی کبھار جو انانیت، طمع اور شر اسے لاحق ہوتے ہیں، اس سے وہ ترش روح ہو جاتا ہے اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو ترش روح ہوگا وہ جمال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کا دل میلا ہو اسے حقیقت دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ دل بھی صاف ستھرا ہوگا، لہذا دنیا اسے اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اگر آئینہ ہی میلا ہو، اس کا شیشہ کالا پڑ جائے تو ہر چیز کالی اور میلی دکھائی دے گی۔ بعض آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوشگوار بنا دیں۔ گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کمرے میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکل آیا اور وہ لگے شور مچانے، برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے،
گھر کے ہر فرد کو کاٹنے کو دوڑے تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم بن جائے گا۔ گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، فائدے کی امید تھی نہیں ہوا، تو اب پوری دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی، لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے تاریک کرنے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے، مبالغہ کرنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ رائی کا پربت بنا دیں گے، بیج کا درخت تیار کر دیں گے۔ خیر کی عادت نہ ہو تو ایسے لوگ کتنا ہی کچھ زندگی میں پا جائیں، کبھی خوش نہ ہوں، آرام سے نہ رہیں۔ زندگی ایک فن ہے، ایسا فن جسے سیکھا جائے۔ انسان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے۔ زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جدوجہد نہ کی جائے، تو اس زندگی کے معنی ہی کیا ہیں؟ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں، انہیں بس درہم و دینار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خوشبودار باغ، خوبصورت پھولوں، ابلتے چشموں، چہچہاتے پرندوں پر گزرتے ہیں، لیکن ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روپیہ پیسہ کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ بنایا جائے، لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ دیا ہے اور درہم و دینار کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا۔ آنکھیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم جمال کائنات سے شاد کام ہوں، لیکن ہم صرف روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں۔ مایوسی قلب اور روح کو سب سے زیادہ ترش رو بناتی ہے، لہذا اگر ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے لڑیے۔ فرحت آپ کو اور تمام لوگوں کو ملی ہے، کامیابی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، بس اپنے آپ کو عادی بنا دیجئے کہ امیدیں جاگیں اور مستقبل میں خیر کی امید رکھیں۔ اگر آپ یہ خیال کرنے لگیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر زندگی میں چھوٹے ہی کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ بڑے کاموں کے لیے بنے ہیں تو آپ میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی جس سے ساری رکاوٹیں دور اور اڑچنیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بلند مقصد اور وسیع میدان کو پا لیں گے۔ زندگی میں اس کا تجربہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جو شخص 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 میٹر دوڑ کر تھک جائے گا، لیکن جو 600 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 یا 200 میٹر دوڑ کر تھکے گا نہیں، کہ جتنا ارادہ ہے ویسی ہی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا اپنا مقصد متعین کیجئے۔ بلندی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، جب روزانہ ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں گے تو کیوں کر حاصل نہ ہوگی۔ ہاں، اگر مایوسی ہوگی، امید کا فقدان ہوگا، آدمی برائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالے گا، لوگوں کے عیوب دیکھتا پھرے گا، بس برائیوں کی بات ہی کرتا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی زندگی تنگ اور دشوار ہوگی اور وہ اسے ایک تاریک جیل خانہ لگے گی۔